گورلی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گورلی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گورلی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گورلی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گورلی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے، میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔
گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی، میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں، میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ، اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو، آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے، تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنے گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔
ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدمعاش تھے۔ انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے۔ آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے۔ سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے۔ گوری کہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، چڑیا کا منہ تو دیکھنے لائق ہوگا۔ اب جلدی کرو، کہیں وہ چڑیا نہ آ جائے تو ہمیں گھونسلہ توڑتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پھر دونوں گھونسلہ توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو ٹوٹا ہوا گھونسلہ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ میرا گھونسلہ کس نے توڑ دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ تبھی پاس میں ہی ناریل کے پیڑ سے آواز آتی ہے، گولڈی پریشان مت ہو، میں نے سب دیکھا ہے، تمہارا گھونسلہ ان دشت کووں نے توڑا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی نیا گھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناریل کا گھر گولڈی کو ایک ناریل کا گھر دیتا ہے۔ گولڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے۔ جب گوری وہاں آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گھر کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی گولڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں کیا لگا تم میرا گھر توڑو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے پتہ ہے میرا گھونسلہ تم نے توڑا تھا۔ گوری کہتی ہے، ہاں میں نے ہی گھونسلہ توڑا تھا، اب میں یہ گھر بھی توڑ دوں گی۔ تبھی ناریل کے گھر سے گوری کے اوپر ناریل برسنے لگتے ہیں اور گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی ہمیشہ اس گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی۔ اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے، کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے،
یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہیں، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی چڑیا گوری کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا نیلو بھی تھا، اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ نیلو گولڈی سے کہتا ہے، ماں، اس بار تو ہماری زیادہ کمائی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بیٹا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں، تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔
پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے، اے اوپر والے مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں، اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی، پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، اوے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے، کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھرتا بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے، کاکو تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے
हीरू और नीलू एक साथ जा रहे हैं। अब काकू अकेला हो चुका था। काकू से कोई बात नहीं करता। काकू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत है, अब तो मुझसे कोई बोल भी नहीं रहा। अगर मैं ऐसे अकेला ही रहा तो पागल हो जाऊंगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। काकू उन दोनों के पास पहुंच जाता है। काकू कहता है, हीरो तुम सही कह रहे थे, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नीलू से भी माफ़ी मांगता हूँ। नीलू मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। हीरो कहता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा किसी के साथ मत करना। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है।